اللہ نے فرمایا ہے اے میرے بندے تو دوسروں پر خرچ کرو تاکہ میں تم پر خرچ کروں. تم دوسروں سے روک کر کے خزانہ جمع کر کے نہ رکھو تاکہ میں تم سے نہ روکوں. یہ بات خاص کر ہمارے ایسے حضرات جن کے ہاتھ میں کچھ نیچے لوگ کام کر رہے ہیں دکان میں دفتر میں، تو لوگوں پر تنگی نہ کرو تاکہ میں تم پر تنگی نہ کروں. آج دفتر میں جاؤ بغیر پیسوں کے تمہارا کام نہیں کرتا ہے، غریب آدمی کا کام کوئی نہیں کرتا. تم لوگوں کو تنگ نہ کر. پھر ایسے آدمی کے پھر گھر کے حالات دیکھو، خدا کی قسم ایسے پریشانی میں ہوگا سمجھتا نہیں یہ پریشانی کہاں سے. تم لوگوں کو تنگی میں لوگوں پر تنگی نہ کرو. اللہ فرماتا کہ میں تم لوگوں پر آسانی کرو تاکہ میں تم پر آسانی کروں. رزق کا دروازہ 7 آسمانوں کے اوپر ہے جو عرش کے ساتھ لگا ہوا ہے. وہ نہ دن کو بند ہوتا ہے نہ رات کو، اس میں سے رزق اتارا جاتا ہے ہر آدمی کے لیے، اس کی نیت کی بقدر، اس کی اخراجات کی بقدر، اس کے صدقات کی بقدر. جو زیادہ خرچ کرتا ہے اس کے لیے زیادہ، جو کم خرچ کرتا ہے اس کے لیے کم، جو روکتا ہے اسے روکا جاتا ہے. اے زبیر خود بھی کھاؤ اور مسلمان اور دوستوں کو بھی کھلاؤ. یہ بات بہت عجیب ہے. اے زبیر، سخاوت جو ہوتا ہے وہ یقین کی وجہ سے ہوتا ہے کہ آدمی یقین کرتا ہے کہ یہ چلا جائے گا اللہ اور دے گا. اللہ پاک خرچ کرنے پر دیتا ہے. عجیب بات درمیان میں سنو. طارق جمیل صاحب اسلام آباد اجتماع میں فرماتے تھے کہ ایک آدمی باہر ملکوں کے لیے جا رہا تھا. کہاں جا رہا تھا؟ تو باہر ملکوں کا جس ملک میں اس کی تشکیل تھی 2 لاکھ ڈرافٹ تھا اور اس کے ساتھ پیسے نہیں تھے، صرف ایک موٹر سائیکل تھا، اس کو بیچ دیا 20,000 کا. تو 20,000 سے تو 2 لاکھ بننا مشکل ہے اتنا جلدی آنا. لیکن ایک سمجھداری کی بات ہے، وہ بڑا سمجھدار نہ، اس نے کہا کہ اس میں اگر دکان میں لگاؤں کاروبار میں اس سے تو 2 لاکھ نہیں بن سکتے، لیکن چلو اللہ کے ساتھ کاروبار کرتا ہوں. ان میں سے 10,000 ایک مدرسے میں چندہ دے دیا، 10,000 دوسرے مدرسے میں دے دیا. اللہ کے دین پر لگایا. یا اللہ ابھی تو میرا انتظام کر. وہاں قریب میں ایک کارخانے کا مالک تھا، بڑا مالدار آدمی. اس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے کہ فلانا آدمی اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، ان کے پیسوں کا انتظام کر. وہ آدمی 1 لاکھ روپے لے کے آیا. وہ لیتا نہیں تھا. اس نے کہا نبی علیہ السلام نے بھیجا. اس نے کہا پھر تو ٹھیک ہے، لیکن پیسے تو لیے، لیکن دل میں پریشانی تھی کہ بھائی میرا ڈرافٹ تو 2 لاکھ ہے، یہ تو پھر بھی پورا نہیں ہے. رات کو اس کارخانے کے مالک کی بیوی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں آئے کہ خاوند سے کہو کہ تمہارے طرف سے بھی 1 لاکھ بھیجوا دے 20,000 سے. ایسا اللہ کے ساتھ کاروبار کرو. تو فرمایا سخاوت جو ہوتی ہے اس نے اس نیت سے کہ 20 لگاؤ، اللہ میرا 20 کو کتنا کرے گا؟ 2 لاکھ کر دے گا. تو اللہ کے ساتھ سودا کیا. ہم جیسا آدمی ڈرے گا کہ اللہ ایسا نہیں کرے گا، اللہ پر بے اعتمادی ہے. اللہ نے کر دیے. تو فرمایا سخاوت یقین کی وجہ سے تھے. بخل جو ہوتا ہے شک کی وجہ سے. بخل جو آدمی کرتا ہے وہ کس وجہ سے؟ آگے بہت پیاری بات ہے. یقین والے دوزخ میں نہیں جائیں گے، شک والے جنت میں نہیں جائیں گے. یقین والے دوزخ میں، شک والے جنت میں نہیں.